بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 بڑے وظائف بتائیں گے۔ پہلا وظیفہ ہر قسم کی شر اور فتنہ دور کرنے کے لیے ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے حوالے سے ہے۔ عمل کی پابندی کریں گے تو بے تحاشا کامیابیاں رب کریم عطا فرمائیں گے، حاسدین کے حسد سے آپ محفوظ فرمائیں گے۔ دوسرا وظیفہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت کے حوالے سے ہے۔ دعا کی قبولیت کے واسطے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ تیسرا وظیفہ روزی میں برکت اور فراخی رزق کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ مخلوق میں کسی کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک مسلمان مومن کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمام معاملات وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، سب کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی وہ کفیل اور ذمہ دار ہے زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کو، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری، سب کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اکثر لوگ کشادہ رزق کے لیے طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اس کی نفی کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ لہٰذا رزق کے لیے باطل ذرائع اپنانا نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسان چین سکون کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ آپ لوگ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستو، پہلا وظیفہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے حفاظت کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، امن اور سکون کے لیے، اس کے خیر و برکت کا نزول چاہتے ہیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھ لے۔ پابندی کے ساتھ ہی عمل کریں گے تو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور طرف نہ ہو۔ جس حاجت کے لیے کریں گے دعا ضرور قبول ہوگی۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے، کیونکہ ان کلمات میں اسم اعظم بھی موجود ہے، تو عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ شام کی نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لے۔ اگر آپ ایسے بھی پڑھ لے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ سارے مقاصد آپ کے پورے ہوں گے، زندگی کی تمام تاریکیاں ختم ہو جائے گی۔ تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے یہ عمل بڑا بہترین ہے، آسان بھی اور تیر بہدف بھی ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف کے درمیان میں یا مغنی جل جلالہ اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اگر پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے اثرات حیرت انگیز ہوں گے اور جلدی آپ پر ظاہر ہوں گے۔ یہ عمل کر کے فراخی رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کرتے رہیں گے، روزی میں برکت ہوگی، تھوڑی سی آمدن میں بھی برکت ہوگی، اور مخلوقی خدا میں سے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا ایک خاص حصہ آپ پر درود پاک کے لیے مقرر کرتا ہوں، کتنا بناؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بڑھاؤ اچھا ہے۔ تو اس صحابی نے دوبارہ عرض کیا، آدھی؟ فرمایا بہتر ہے۔ کہا پھر میں ساری دعا درود پاک ہی کو بنا لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکر کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، درود پاک کا پڑھنا حاجتوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یعنی انسان کے حاجات پورے ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، رزق اور برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے نماز میں دعا کی مگر درود پاک نہ پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرو اور پھر درود پاک پڑھا کرو، پھر اس کے بعد حاجت مانگو۔ تو میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، درود پاک کا پڑھنا دعا کے لیے چابی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے لیکن اس میں درود پاک کو شامل نہ کرے تو اس کی درود پاک معلق رہتی ہے، اوپر آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ جب انسان درود پاک پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی دعا آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، انسان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ لوگ دعا مانگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کرو۔ اس سے انسان کی دعاؤں میں تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہے، حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ تو جو انسان چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا قرب حاصل کرے، دنیا میں محبت ہو اور آخرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صبح شام دن رات اور چلتے پھرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے حبیب کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔